سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات جتنا تم دہراؤ گے اللہ رب العزت تمہارے لیے اتنے اس زمین کے اوپر درخت لگاتے جائیں گے، اور اگر تم ان کلمات کو نہیں دہراؤ گے تو وہ تمہارے لیے چٹیل میدان ہے، جو کرنا ہے کر لو اس کے اوپر۔ اس وقت ہمیں جہاں دنیا میں درخت لگانے کی ضرورت ہے وہاں جنت میں بھی درخت لگانے کی ضرورت ہے، اور یہ دونوں جگہ کے درخت لگانا ہمارے دین کے لیے بھی فائدہ مند ہے، دنیا کے لیے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تو آپ کی مختلف آسمانوں کے اوپر مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوتی رہی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو طویل نقل فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، پھر دوسرے آسمان پہ گئے، تیسرے پہ گئے، چوتھے پہ گئے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اپنی امت کو جانے کے بعد میری طرف سے سلام کہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو سلام کہلوایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جا کے اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا، اور امت کو یہ بھی بتانا کہ جنت کوئی بنی بنائی باغات کی تیار شدہ کسی چیز کا نام نہیں، بلکہ جنت چٹیل میدانوں کا نام ہے، ایک ایسی زرخیز زمین کا نام ہے کہ جس پہ کوئی درخت ابھی لگایا ہوا نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری جنت زیادہ سے زیادہ آباد اور خوبصورت ہو تو پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمات پڑھتے رہا کرو۔ جیسے جیسے تمہاری زبان سے یہ کلمات ادا ہوں گے، اس چٹیل میدان کے اندر جو زرخیز زمین پھیلی ہوئی ہے، تا حد نگاہ پھیلی ہوئی زمین میں تمہارے لیے درخت لگتے جائیں گے، اور اگر تم یہ کلمات نہیں پڑھو گے تو تمہاری زمین جنت کبھی بھی نہیں بن سکے گی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات جتنا تم دہراؤ گے اللہ رب العزت تمہارے لیے اتنے اس زمین کے اوپر درخت لگاتے جائیں گے، اور اگر تم ان کلمات کو نہیں دہراؤ گے تو وہ تمہارے لیے چٹیل میدان ہے، جو کرنا ہے کر لو اس کے اوپر۔ وہ میدان کیا فائدہ دے گا؟ تو نہ صرف جنت کے درخت لگانے کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی درخت لگانے کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے درخت کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر کیا اور مختلف انداز میں فرمایا، اور اس تذکرے کا منشا اور مقصد بھی یہ ہے کہ ہمیں بھی اس درخت کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث کے اندر اس درخت کے لگانے کے فضائل بیان فرمائے، اس لیے اس موسم کے اندر اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں، اور بالخصوص ہمارے کراچی والے لوگوں کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جو اس وقت کے الیکٹرک کی صورتحال ہے اور جو ظلم و ستم جاری ہے کہ بل ہزاروں میں بھرنے کے باوجود بھی ہمیں صرف گھومتے ہوئے پنکھے دیکھنے کو میسر ہوتے ہیں، کوئی اور چیز چلانے کے لیے ہمارے پاس بل بھرنے کے پیسے جیب میں نہیں ہیں۔ آج کل تو موسم اچھا ہے لیکن آج بھی ہم بجلی سے محروم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ ہمارا ادارہ ہے جس کی بجلی ہمیں ملتی ہے، اور آج موسم اچھا ہے تب بھی بجلی سے محروم ہے۔ اور جن دنوں میں گرمیاں چل رہی تھیں زور و شور کے ساتھ، تو یہ نہ سمجھے کہ ہمارے لیے بھی سعودی عرب کا سہولیات میسر ہیں کہ آپ اے سی چلا لیں، بلکہ ایک پنکھا چلاتے ہوئے فکر رہتی تھی کہ بل آئے گا تو کتنا دیں گے اور کیسے دیں گے۔ اتنی اذیت کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ اس اذیت سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ درخت لگا لیں۔ بقیہ کراچی والوں کو یہ توفیق تو نہ پہلے تھی نہ اب ہے کہ یہ نکل کر احتجاج کریں یا یہ یکجہتی کا مظاہرہ کریں، یہ توفیق تو ان سے سلب ہوئی ہوئی ہے۔ ایسے بیچارے قسمت کے مارے ہوئے افراد ہیں کہ یہ توفیق تو ان کے پاس نہیں ہے کہ یہ اکٹھا نکل جائیں اور روڈ پہ بیٹھ جائیں کہ نہیں دیتے بل، دیکھ لو تم بھی کیا کر لو گے۔ یہ تو نہیں ہے، بل بھرتے رہیں گے۔
تو کم از کم اس گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے جو آسان راستہ بچا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ درخت ہی لگا لیں اور ان درختوں کو تھوڑا بہت پانی دیتے رہیں، تاکہ ان درختوں کی بدولت کچھ گرمی کی شدت کم ہو جائے اور ہم اس گرمی کو برداشت کرنے کے قابل رہ سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔